بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں میر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں قدیم داستان۔ تاریخ کے جھروکوں سے حیرت انگیز کہانیاں آپ تک پہنچانے کے لیے ہم ایک بار پھر حاضر ہیں۔ دوستوں، برے صغیر میں کئی صوفی بزرگ گزرے جنہوں نے محبت، اخوت اور انسانیت کا درس دیا۔ ان کے مزار آج بھی عقیدت و احترام کی علامت ہیں۔ انہی ہستیوں میں ایک عظیم نام ہے حضرت لال شہباز قلندر کا، جنہیں سندھ کی سرزمین کا روحانی چراغ کہا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان کی زندگی، تعلیمات اور کرامات پر تفصیل سے بات کریں گے، تو چلیے تاریخ کے اس دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر کا اصل نام سید عثمان مروندی تھا۔ آپ 1177 میں ایران کے شہر مروند میں پیدا ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام جعفر صادق سے جا ملتا ہے، یعنی آپ سادات گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ آپ بچپن سے ہی ذہین اور عبادت گزار تھے۔ دینی علوم کا شوق تھا، اس لیے قرآن و حدیث، فقہ، تفسیر اور تصوف کی تعلیم حاصل کی۔ آپ نے کئی اسلامی ممالک کا سفر کیا، جہاں مختلف علماء اور صوفیاء سے ملاقاتیں کی اور ان کے علوم سے فیض حاصل کیا۔ حضرت لال شہباز قلندر کئی ممالک کی سیاحت کے بعد سندھ کے شہر سیون پہنچے۔ اس وقت سندھ پر ہندو راجے اور دیگر حکمران قابض تھے۔ ان کے دور میں ظلم و ناانصافی عام تھی۔ آپ نے یہاں آ کر لوگوں کو حق اور سچ کا پیغام دیا۔ آپ نے ہندو، مسلم، سکھ اور عیسائی سب کے ساتھ محبت اور بھائی چارے کا درس دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے دربار پر آج بھی ہر مذہب کے لوگ احترام کے ساتھ آتے ہیں۔ آپ کے نام کے ساتھ لال اور شہباز کے القابات کیوں لگے؟ لال یہ لقب آپ کو سرخ لباس پہننے کی وجہ سے ملا۔ آپ اکثر سرخ رنگ کے کپڑے پہنتے تھے، جو تصوف میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ شہباز ایک بلند پرواز کرنے والے باز کو کہا جاتا ہے، چونکہ آپ کی روحانی پرواز عام انسانوں سے کہیں آگے تھی، اسی لیے آپ کو شہباز کہا جانے لگا۔ قلندر وہ درویش ہوتا ہے جو دنیاوی بندنوں سے آزاد ہو کر صرف اللہ کی محبت میں مست رہتا ہے۔ آپ بھی دنیاوی خواہشات سے بے نیاز تھے، اس لیے آپ کو قلندر کہا جانے لگا۔ حضرت لال شہباز قلندر کی کئی کرامات مشہور ہیں۔ جب آپ سیون پہنچے تو یہاں پانی کی شدید قلت تھی۔ لوگ دور دراز علاقوں سے پانی لانے پر مجبور تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر نے ایک جگہ اپنا عصا مارا تو وہاں سے میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا، جو آج بھی موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت سیون پر ایک ظالم ہندو راجہ حکمران تھا۔ وہ غریبوں پر ظلم کرتا اور صوفی بزرگوں کو پریشان کرتا تھا۔ جب حضرت لال شہباز قلندر نے اس کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی تو اس نے آپ کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی اس نے یہ ارادہ کیا، اس کا تخت الٹ گیا اور وہ خود شدید بیمار ہو گیا۔ بعد میں اس کے خاندان نے آپ سے معافی مانگی اور آپ کے مرید بن گئے۔ ایک مرتبہ آپ کے ایک مرید نے دریائے سندھ میں غلطی سے اپنا پانی کا برتن گرا دیا۔ وہ بہت پریشان ہوا کیونکہ اس کے پاس پانی کا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر نے دریا کی طرف اشارہ کیا اور دریا کا پانی الٹا بہنے لگا، یہاں تک کہ برتن کنارے پر واپس آ گیا۔ یہ کرامت دیکھ کر وہاں موجود لوگ حیران رہ گئے۔ حضرت لال شہباز قلندر کی درگاہ پر روزانہ ہزاروں زائرین آتے ہیں اور چراغ جلاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ شدید طوفان اور تیز ہواؤں کے باوجود درگاہ کے چراغ کبھی نہیں بجھتے۔ یہ ایک روحانی کرامت ہے جسے دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں۔ دمادم مست قلندر کی حقیقت۔ یہ نعرہ دمادم مست قلندر آپ کی محبت اور روحانی فیض کی علامت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کے مزار کے دوران یہ نعرہ لگایا جاتا ہے اور جو بھی سچے دل سے دعا کرتا ہے اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر نے محبت، رواداری اور خدمت خلق کا درس دیا۔ ان کی چند اہم تعلیمات یہ ہیں: ہر انسان برابر ہے، کسی کو کسی پر برتری نہیں۔ صوفی عزم، محبت اور بھائی چارے کا نام ہے۔
کسی سے نفرت نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو اور دنیاوی خواہشات سے آزاد رہو، غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کی مدد کرو، ہر مذہب اور ہر رنگ و نسل کے لوگوں کا احترام کرو۔ حضرت لال شہباز قلندر 1251 میں وصال فرما گئے۔ آپ کا مزار 7 شریف سندھ میں واقع ہے۔ ہر سال آپ کا عرس منایا جاتا ہے جس میں لاکھوں عقیدت مند شریک ہوتے ہیں۔ آپ کے دربار پر قوالی، دھمال اور چراغ جلانے کی روایات صدیوں سے قائم ہے۔ لوگ یہاں دعائیں مانگتے ہیں اور بے شمار لوگ یہاں سے فیض پاتے ہیں۔ دوستوں، حضرت لال شہباز قلندر کی زندگی ایک عظیم صوفی کی کہانی ہے جس نے محبت اور انسانیت کا پیغام دیا۔ ان کی کرامات اور تعلیمات آج بھی لاکھوں لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے لیے مزید تاریخی اور روحانی قصے لا سکیں۔ ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو اگلی ویڈیو کس موضوع پر دیکھنا چاہیے۔ ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کس موضوع پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ تھا قدیم داستان کا آج کا سفر۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔